الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ نماز کے فرائض کے بارے میں ہم سن رہے تھے۔ کرسی پر نماز پڑھنے کے مسائل تقریباً جمعہ المبارک والے دن دو جمعے میں تقریباً کرسی پر نماز پڑھنے کے مسائل جمعے کے بیان میں بھی بیان کیے گئے تھے، تو تھوڑا سا پہلے وہ بھی مسئلہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جیسے بعض لوگوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے، عام طور پر یہ سننے میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص گھر سے چل کر اپنے پاؤں پر مسجد میں آ جاتا ہے یا نماز پڑھنے کے بعد کئی دفعہ نظر آتا ہے کہ لوگ گلی میں کتنی کتنی دیر کھڑے ہو کر گفتگو کر لیتے ہیں۔ ہماری مسجد کے اندر بھی جو نمازی کرسی پر نماز پڑھتے ہیں تو وہ نماز پڑھنے کے بعد بھی کتنی کتنی دیر ہمیں کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ پھر کرسی پر نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں، کہ جب یہ ویسے چل پھر سکتے ہیں، کھڑے ہو کر آپس میں باتیں کر سکتے ہیں، تو پھر ان کو نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے، ان کو کرسی پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو اس طرح ذہن میں آتا ہے، تو یہ یاد رکھیے کہ جو بندہ کرسی پر نماز پڑھتا ہے وہ اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے، وہ حقیقت میں جو بندہ رکوع اور سجدہ کر کے نماز پڑھتا ہے وہ شخص اس طرح نماز نہیں پڑھ رہا، اس کی نماز سجدے والی، اپنا اشارے والی نماز ہے۔ کرسی پر بیٹھے ہوئے جس طرح بندہ کھڑے ہو کر قیام کرتا ہے تو وہ شخص جب کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے تو تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھ لیتا ہے، پھر جب رکوع اور سجدہ ہوتا ہے تو کرسی پر نماز پڑھنے والا آدمی حقیقت میں رکوع اور سجدہ نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ رکوع کے لیے بھی اشارہ کرتا ہے اور سجدہ کرنے کے لیے بھی وہ اشارہ کرتا ہے، اور اس میں اہم ترین مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جو اس کا سجدہ کرنے کا اشارہ ہے وہ رکوع کرنے کے اشارے سے زیادہ نیچے ہونا چاہیے، کہ اس نے رکوع کا اشارہ کرنا ہے تو تھوڑا سا سر کو جھکائے گا، اور اس کے بعد جب سجدہ کرنے کا اشارہ کرنا ہے تو وہ سر کو زیادہ جھکائے گا۔ یہ بھی غلط فہمی ہے، لا علمی کی وجہ سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کرسی پر نماز پڑھنے والا ہے اس نے جب اشارہ کرنا ہے تو وہ ایسے نیچے کمر کو بھی جھکا کر اشارہ کرنا ہے، اور جب سجدے کا اشارہ کرنا ہے تو کمر کو اور زیادہ جھکا کر نیچے کی طرف ہو کر اشارہ کرنا ہے، جبکہ اشارے کے ساتھ جو نماز پڑھی جاتی ہے تو وہ اشارہ سر سے کیا جاتا ہے، سر سے اشارہ کرنا مراد ہوتا ہے۔
کہ سر جو ہے صرف اس کو جھکانا، کہ رکوع کا آپ نے اشارہ کرنا ہے تو سر کو اس طرح آپ جھکا لیں، سجدے کا اشارہ کرنا ہے تو زیادہ جھکا لیں۔ بہرحال اگر کوئی کمر کو جھکا کر بھی اشارہ کر کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو ذہن میں آتا ہے کہ جو بندہ ویسے کھڑا ہو سکتا ہے، چل پھر سکتا ہے، تو کیا پھر وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے جس طرح ہم نے فرض سنے ہیں کہ نماز کے 7 فرائض ہوتے ہیں، جن میں سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، پھر قیام کرنا، پھر قرات کرنا، پھر رکوع کرنا، پھر سجدہ کرنا، پھر قاعدہ اخیرہ کرنا، اور پھر خروج بسنعہ کرنا، یہ نماز کے 7 فرائض ہیں۔ لیکن یہ ہر نماز کے اندر چیزیں فرض نہیں ہوتی۔ ظاہری بات ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جس وقت بندہ نفل نماز پڑھ رہا ہو تو وہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ جب بیٹھ کر پڑھے گا تو وہ قیام نہیں کر رہا، کیونکہ نفل نماز بندہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن اس میں یہ بھی کرنا چاہیے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں تو پھر کھڑے ہو کر ہی پڑھنا چاہیے۔ اگر سستی کی وجہ سے آپ بیٹھ کر پڑھیں تو حدیث مبارکہ کے مطابق اس کو آدھا ثواب ملتا ہے۔ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جب تراویح کے بعد وطر پڑھ لیتے ہیں، وطروں کے بعد جو 2 رکعت نفل ہوتے ہیں تو دیکھا جاتا ہے کہ اکثر نمازی وہ بیٹھ کر ہی پڑھتے ہیں۔ اگر آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی آپ کو کھڑے ہو کر ہی پڑھنا چاہیے۔ بہرحال یہ جو نماز کے 7 فرائض ہیں تو یہ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر پڑھیں، اور پھر جو فرائض ہوتے ہیں جو وطر ہیں، بلکہ فجر کی جو سنتیں بھی ہیں، ان کے اندر بھی یہی کہا جاتا ہے کہ کھڑے ہو کر قیام کرنا ضروری ہے۔ اور اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، کوئی ایسا شخص ہے کہ وہ کھڑا نہیں رہ سکتا، اگر وہ کھڑا رہتا ہے مثال کے طور پر اس کو قطرہ آ جائے گا، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، یا اس کو ایسا مرض ہے کہ اس سے کھڑا ہوا ہی نہیں جاتا، تو پھر اس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ پھر بھی وہ کرسی پہ نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ کرسی پر نماز پڑھنے والا بندہ اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے، حقیقت میں رکوع اور سجدے کے ساتھ وہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ اور اشارے کے ساتھ نماز پڑھنے کی اجازت اسی وقت ہوتی ہے جب بندہ حقیقت میں رکوع اور سجدہ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو لہذا جو بندہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا اس کو کہا جائے گا کہ وہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے، باقاعدہ رکوع کرے اور زمین پر سر رکھ کر سجدہ کرے۔ حتیٰ کہ علماء نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی بندہ بالکل زمین پر سر رکھ کر سجدہ نہیں کر سکتا تو 12 انچ 12 انگل سے زیادہ 12 انگل تک کوئی ایسی چیز ہو جو زمین پر آگے رکھی ہو تو اس کے اوپر وہ سر رکھ کر سجدہ کر سکتا ہو، تو اس کو لازم ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی چیز رکھ کر اس پر سجدہ کرے کہ جس پر اس کی پیشانی اور ناک کی ہڈی جو ہے وہ جم جائے۔ اور اگر اتنا بھی کوئی جھک کر زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا تو پھر اس آدمی کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ پھر اشارے کے ساتھ نماز پڑھے۔ اب وہ حقیقت میں گویا کہ رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے۔ جب وہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے تو اب وہ چاہے بیٹھ کر زمین پر بیٹھ کر پڑھ لے یا وہ کرسی پر نماز پڑھ لے، دونوں صورتوں میں اس کو اجازت ہے، کیونکہ جب اس نے زمین پر سجدہ نہیں کرنا بلکہ اب اس کو پھر اجازت ہو جاتی ہے کہ وہ صرف سر کے اشارے سے نماز پڑھے۔
تو اس صورت میں چاہے زمین پر بیٹھ کر پڑھ لے یا کرسی پر بیٹھ کر پڑھ لے، ایک ہی بات ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو بندہ چل پھر سکتا ہے تو وہ کرسی پر نماز کیسے پڑھتا ہے؟ تو قیام کرنا جس طرح کہ نماز کا فرض ہے، قیام جو ساکت ہو جاتا ہے، جو شرعی طور پر یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ جی جو بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، کہ اس پر کھڑا ہونا اب فرض نہیں رہا، کیونکہ جو اسلام ہے اس کے اندر سختی نہیں ہے۔ فرمایا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کر پڑھ لیں، اگر آپ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو آپ لیٹ کر پڑھ لیں، اگر آپ حقیقت میں رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ اشارے کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ فرمایا گیا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو یہ جو قیام کا کہا جاتا ہے کہ جو بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے، مطلب اس سے قیام ساکت ہو جاتا ہے۔ تو دوسری بات قیام کے ساکت ہونے کی، جس کا عام طور پر علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس طرح کے ذہن میں سوال پیدا ہوتے ہیں کہ جو بندہ کھڑا ہو سکتا ہے وہ کرسی پر نماز کیوں پڑھتا ہے۔ تو دوسری قیام کے ساکت ہونے کی شریعت میں جو علت اور وجہ بیان کی گئی ہے وہ ہے زمین پر سجدہ نہ کر سکنا۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے، ایسا نمازی ہے جو نماز پڑھنے آ جاتا، مسجد میں آ جاتا ہے، لیکن اس کو ایسا عذر ہے کہ وہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا۔ بعض اوقات لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرے، تو ان کے ٹانگوں میں سریا پڑ جاتا ہے، یا کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کو مطلب یہ جوڑوں کا درد ہے، یہ ٹانگوں میں ایسا درد وغیرہ ایسا مرض ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ کھڑا تو ہو سکتا ہے، چل پھر تو سکتا ہے، لیکن اس کو ایسا کوئی ایشو بن جاتا ہے کہ وہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا۔ رکوع بھی کر سکتا ہے، کھڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن زمین پر سجدہ نہیں وہ کر سکتا۔ تو کوئی ایسا نمازی اگر ہے کہ وہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا تو ایسے نمازی پر سے قیام ساکت ہو جاتا ہے، اس پر پھر کھڑا ہونا بھی فرض نہیں ہوتا۔ جب وہ زمین پر سجدہ نہیں نہ کر سکتا تو پھر اس سے قیام ساکت ہو جاتا ہے، اس پر کھڑا ہونا فرض نہیں ہوتا۔ اس مسئلہ سے غافل ہونے کی وجہ سے یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ جو بندہ چل پھر سکتا ہے وہ کرسی پر نماز کیسے پڑھتا ہے؟ تو وہ اس وجہ سے پڑھ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا، اس لیے اس سے قیام ہو گیا ساکت۔ اب اس نے اشارے کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، جب وہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا تو اب وہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھے گا۔ اب چاہے وہ زمین پر بیٹھ کر پڑھ لے، کیونکہ اب اس پر کھڑا ہونا فرض نہیں ہے۔ جو کھڑا ہونا فرض ہوتا ہے، میں نے عرض کیا کہ وہ دو وجہ سے ساکت ہو جاتا ہے۔ نمبر ایک کہ کوئی شخص کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، اور نمبر دو جو زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا، اب اس کے اوپر کھڑا ہونا فرض نہیں ہے، وہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، چاہے زمین پر بیٹھ کر پڑھے اور چاہے تو کرسی پر بیٹھ کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ چل پھر سکتا ہے، کھڑے ہو کر باتیں کر سکتا ہے، گھر سے اپنے پاؤں پر چل کر آ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کرسی پر نماز پڑھ رہا ہے، تو اگر تو وہ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتا تو پھر اس کا کرسی پر نماز پڑھنا درست ہے۔ اس کو شریعت کی طرف سے اجازت ہے کہ اگر آپ زمین پر سجدہ نہیں کر سکتے آپ اشارے کے ساتھ نماز
पढ़ सकते हैं। हाँ, अगर कोई बंदा ज़मीन पर सजदा कर सकता है और इसके बावजूद वो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ रहा है तो उसकी नमाज तो होगी नहीं, क्योंकि इशारे के साथ नमाज पढ़ने की इजाज़त उसी वक्त है जब आप हकीकत में रुकू और सजदा करते हुए नमाज नहीं पढ़ सकते। और अगर कोई बंदा ज़मीन पर सजदा नहीं कर सकता कि उसको ऐसा मसला है कि अगर वो अपनी इन टांगों को फोल्ड करते हुए झुक कर ज़मीन पर सजदा करे, या तो वो टांगे फोल्ड कर ही नहीं सकता कि वो सरिया वगैरह पड़ा हुआ है, इस तरह का मसला है, या उसको दर्द होती है, बुजुर्ग हो जाते हैं, या वैसे कोई दर्दों का मसला हो जाता है जोड़ों का, तो वो अगर ज़मीन पर झुक कर सजदा करते हैं तो उनको शदीद किस्म की दर्द होती है, इंतहाई किस्म की दर्द होती है कि जिसकी वजह से फिर उनके लिए शायद आगे नमाज पूरी करना या ज़्यादा रखते पढ़ना मुश्किल हो जाए। तो इस सूरत में उनको इजाज़त है कि वो इशारे के साथ नमाज पढ़ सकते हैं। और ये मसाइल तकरीबन फ़िक़ा की सब किताबों में लिखे हुए होते हैं। तो जो बंदा इशारे के साथ नमाज पढ़ सकता है, कुर्सी पर नमाज पढ़ सकता है, उसको जब इजाज़त है तो वो सफ में कहीं पर भी बैठ सकता है। ये भी बड़ा देखने में आता है कि बसा का जो कुर्सी पर नमाज पढ़ते हैं वो खुद ही इकट्ठे होकर बैठ रहे होते हैं कि अलग कि कुर्सियां लगा दी जाएं। हालांकि इस तरह नहीं होना चाहिए, जिस तरह के पिछले दिनों तरावीह के अंदर भी ये मसला आता था कि जो कुर्सी पर नमाज पढ़ने वाले हमारे नमाजी होते हैं, माशाअल्लाह ये तकरीबन पूरी नमाज पढ़ते हैं, तरावीह भी सारी जो हैं वो जमात के साथ पढ़ कर जाते हैं। तो अब अगर इनकी कुर्सी साइड पर होती है, दूर होती है, तो फिर इनको वो मसला बनता है कि बाज़ औक़ात कुछ नमाजी कुछ रखते हैं पढ़ कर वो पीछे चले जाते हैं कि जमात के साथ पढ़ना अगरचे ज़रूरी नहीं, लेकिन तरावीह 20 रकत पढ़ना ये सुन्नत मुअक्कदा हर एक के लिए है। जो भी मुसलमान आकिल बालिग है जिस पर रोज़े रखना लाजिम है उसके लिए तरावीह पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। जमात के साथ ना भी पढ़े तब भी उसके लिए तरावीह पढ़ना ये लाजिम है, सुन्नत मुअक्कदा है। इसको छोड़ने की आदत बनाने वाला बंदा गुनाहगार है। तो इसलिए जो हमारे कुर्सी पर नमाज पढ़ने वाले नमाजी हैं तो वो चूँकि पूरी रखते पढ़ते हैं तो फिर उनको चाहिए कि बल्कि वो साफ में करीब इमाम साहब के करीब आकर भी वो अपनी नमाज पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो एक साइड पर जो है वो अपनी नमाज पढ़ें, बल्कि उनको चाहिए कि दूसरे नमाजी जो हैं वो बल्कि भले साइड पर हो जाएं तो वो अपना जल्दी से वहाँ पर आकर अपनी जगह बनाएं कि जहाँ पर उनको बाद में दुश्वारी ना हो। बाज़ औक़ात देखा जाता है कि कुर्सी पर नमाज पढ़ने वाले खुद भी जानबूझ के नमाजी जो है वो गोया कि दूसरों के लिए भी आप कह सकते हैं कि तकलीफ़ दे रहे होते हैं। जैसे मतलब उन्होंने एक जैसे जगह मुकर्रर की हुई है कि ये हमारी कुर्सी है, अब ये जो आगे 2-4 नमाजियों की जगह रह गई है, पीछे से लोग आए यहाँ पर खड़े हों। नहीं भाई, जब जमात खड़ी हो रही है, आपको पता है कि अब जमात के खड़े होने का टाइम है, तो अब आप इंतज़ार ही करते रहें कि और नमाजी आए वो खड़े हों फिर मेरी जगह सेट हो, ऐसा नहीं, बल्कि आपको इजाज़त है जब आप इशारे के साथ नमाज पढ़ने की शरई तौर पर आपको इजाज़त है तो आप सफ़ के अंदर कहीं पर भी अपनी कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ सकते हैं। और उसमें भी खैर और भी मसाइल हैं कि जब आप कुर्सी पर नमाज पढ़ रहे हैं तो बाज़ औक़ात खड़े, मैंने अर्ज़ किया कि वो खड़े हो सकते हैं लेकिन ज़मीन पर सजदा नहीं कर सकते होते, तो वो कई दफ़ा नमाजियों को देखा जाता है कि वो खड़े हो जाते हैं, यानी जमात के साथ नमाज पढ़ रहे होते हैं कुर्सी पर, इशारे के साथ उन्होंने नमाज पढ़नी है, लेकिन वो चूँकि क़याम कर सकते हैं तो वो खड़े हो जाते हैं। हालांकि उनको खड़े नहीं होना चाहिए, उनको क़याम नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि जब वो कुर्सी पर बैठकर जमात में नमाज पढ़ रहे हैं, तो जैसे ये नमाजी हैं हमारे, ये कारी साहब बैठे हैं, मास्टर साहब इनके साथ बैठे हुए हैं कुर्सी पर, अब ये सफ़ में जमात के साथ जब नमाज पढ़ेंगे तो हुक्म ये है कि सफ़ सीधी रखी जाए, सफ़ बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। तो अब कुर्सी पर नमाज पढ़ने वाला नमाजी अगर क़याम की हालत में खड़ा होगा
تو اب یہ صف سے بالکل آگے ہو کر کھڑے ہوں گے. تو اس طرح وہ جو صف کو سیدھا رکھنے کا حکم ہے وہ بھی پورا نہیں ہوتا. تو اس لیے اس نمازی کو چاہیے کہ جب آپ کو شرعی طور پر اجازت ہے کہ آپ کرسی پر بیٹھ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ پر قیام کرنا فرض نہیں ہے، تو چلیں جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو چلو آپ کھڑا ہونا چاہیں تو ہو جائیں، لیکن جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تو اس وقت پھر آپ کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس صورت میں جو صف کو سیدھا رکھنے کا حکم ہے وہ حکم کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے. تو یہ شرعی مسائل ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ اگر یہ معلوم نہ ہو تو جو بھی ہمارے امام صاحب ہوتے ہیں یا کوئی بھی سنی معتمد عالم دین ہو ان سے پوچھ لیا جائے، پوچھ کر اس پر عمل کیا جائے. شرعی مسائل کا سیکھنا، فرمایا گیا کہ یہ لمحہ بھر کے لیے علم کی مجلس میں حاضر ہونا، یہ 1000 رکعت نفل پڑھنے، 1000 جو ہے اپنا نماز جنازہ میں شرکت کرنے سے افضل ہوتا ہے. یہ کام، یہ بڑا افضل کام ہے دین کے مسائل سیکھنا اور ان پر پھر بندہ عمل کرے. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.